دین کے ساتھ اس جانفشانی کے باوجود جس کے قصے ابھی گزرے اور دین کے لیے اپنی جان و مال آبرو سب کچھ فنا کرنے کے بعد جس کا نمونہ آپ ابھی دیکھ چکے ہیں، اللہ جل شانہ کا خوف اور ڈر جس قدر نظرات میں پایا جاتا تھا، اللہ کرے کہ اس کا کچھ حصہ ہم جیسے سیاہ کاروں کو بھی نصیب ہو جائے۔ مثال کے طور پر اس کے چند قصے بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ آندھی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ جب ابر آندھی وغیرہ ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر اس کا ظاہر ہوتا تھا اور چہرہ کا رنگ فک ہو جاتا تھا، اور خوف کی وجہ سے کبھی اندر تشریف لاتے اور یہ دعا پڑھتے: اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہ و اعوذ بک من شر ما و شر ما فیہا و شر ما ارسلت۔ یا اللہ، اس ہوا کی بھلائی چاہتا ہوں اور جو اس ہوا میں ہو، بارش وغیرہ اس کی بھلائی چاہتی ہیں، اور جس غرض سے یہ بھیجی گئی ہے اس کی بھلائی چاہتا ہوں۔ یا اللہ، میں اس ہوا کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں، اور جو چیز اس میں ہے اور جس غرض سے بھیجی گئی اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب بارش شروع ہو جاتی ہے، چہرہ انصبات شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے یا رسول اللہ، سب لوگ جب ابر دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش کے آثار مولود، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک گرانی محسوس ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عائشہ، مجھے اس کا کیا اطمینان ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو۔ قوم عاد کو ہوا کے ساتھ ہی عذاب دیا گیا، اور وہ ابر کو دیکھ کر خوش ہوئے تھے کہ اس ابر میں ہمارے لیے پانی برسایا جائے گا، حالانکہ اس میں عذاب تھا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے: ان لوگوں نے جب اس بادل کو اپنی وادیوں کے مقابل آتے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ بادل تو ہم پر بارش برسانے والا ہے۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ نہیں، برسنے والا نہیں، بلکہ یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی میں جاتے تھے، اور نبی علیہ السلام سے کہتے اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب لا۔ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے ہلاک کر دے گی۔ چنانچہ وہ لوگ اس آندھی کی وجہ سے ایسے تباہ ہو گئے کہ بجز ان مکانات کے کچھ نہ دکھائی دیتا تھا، اور ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ فائدہ: یہ اللہ کے خوف کا حال اسی پاک ذات کا ہے جس کا سید الاولین و آخرین ہونا خود اسی کے ارشاد سے سب کو معلوم ہے۔ خود کلام پاک میں یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ ان میں آپ کے ہوتے ان کو عذاب دیں۔ اس وعدہ خداوندی کے باوجود پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف الہی کا یہ حال تھا کہ ابر آندھی کو دیکھ کر پہلی قوموں کے عذاب یاد آ جاتے تھے، اور اسی کے ساتھ ایک نگاہ اپنے حال پر بھی کرنا ہے کہ ہم لوگ ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور زلزلوں اور دوسری قسم کے عذابوں کو دیکھ کر بجائے اس سے متاثر ہونے کے، توبہ استغفار بعد نماز وغیرہ میں مشغول ہونے کے، دوسری قسم کی لغویات میں پڑ جاتے ہیں۔ اندھیرے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا فعل۔ نضر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک مرتبہ دن میں اندھیرا چھا گیا۔ میں حضرت انس کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اسی قسم کی چیزیں پیش آتی تھیں۔ انہوں نے فرمایا کہ خدا کی پناہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ذرہ بھی ہوا تیز ہو جاتی تو ہم لوگ قیامت کے آ جانے کے خوف سے مسجدوں میں دوڑ جاتے تھے۔ ایک دوسرے صحابی ابو درداء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آندھی چلتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ آج کسی بڑے سے بڑے حادثہ، مصیبت یا بلا کی صورت میں ہی ہمیں مسجد کسی کو یاد آتی ہے۔ عوام کو چھوڑ کر خاص میں بھی اس کا اہتمام کچھ پایا جاتا ہے۔ آپ خود ہی اس کا جواب اپنے دل میں سوچیں۔ سورج گرہن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج گرہن ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کو فکر ہوئی کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل فرمائیں گے، کیا کریں گے، اس کی تحقیق کی جائے۔ جو حضرات اپنے کام میں مشغول تھے چھوڑ کر دوڑے ہوئے آئے۔ نو عمر لڑکے جو تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے ان کو چھوڑ کر لپکے ہوئے آئے تاکہ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز کسوف پڑھی جو اتنی لمبی تھی کہ لوگ غش کھا کر گرنے لگے۔ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے اور فرماتے تھے: اے رب، کیا آپ نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں فرما رکھا کہ آپ ان لوگوں کو میرے ہوتے ہوئے عذاب نہ فرمائیں گے، اور ایسی حالت میں بھی عذاب نہ فرمائیں کہ وہ لوگ استغفار کرتے رہیں۔ سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ جب کبھی ایسا موقع ہو اور آفتاب یا چاند گرہن ہو جائے تو گھبرا کر نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرو،
میں جو آخرت کے حالات دیکھتا ہوں، اگر تم کو معلوم ہو جائے تو ہنسنا کم کر دو اور رونے کی کثرت کرو۔ جب کبھی ایسی حالت پیش آئے، نماز پڑھو، دعا مانگو، صدقہ کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام رات روتے رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تمام رات روتے رہے اور صبح کی نماز تک یہ آیت تلاوت فرماتے رہے: ان تعذبهم فإنهم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، اگر آپ ان کو سزا دیں جب بھی آپ مختار ہیں کہ یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کے مالک اور مالک کو حق ہے کہ بندوں کو جرائم پر سزا دیں، اور اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو بھی آپ مختار ہیں کہ آپ زبردست قدرت والے ہیں۔ تو معافی پر بھی آپ ہی کی قدرت ہے اور آپ ہی حکمت والے ہیں، تو معافی بھی حکمت کے موافق ہی ہوگی۔ امام اعظم رضی اللہ عنہ متعلق بھی نقل کیا کہ وہ ایک شب تمام رات پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ مطلب آیت شریفہ گئی ہے کہ قیامت کے مجرموں کو حکم ہوگا کہ دنیا میں تو سب ملے جل رہا ہے، مگر آج مجرم لوگ سب ہلاک ہو جائیں اور غیر مجرم علیحدہ۔ اس حکم کو سن کر جتنا بھی رویا تھوڑا ہے، نام کہ نامعلوم اپنا شمار مجرموں میں ہوگا یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اللہ کا ڈر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو باجمع اہل سنت انبیاء کے علاوہ تمام دنیا کے آدمیوں سے افضل ہیں اور ان کا جنتی ہونا یقینی ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بھی بتایا اور جنت کے سب دروازوں سے ان کی پکار اور بلاوے کی خوشخبری دی، اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے ابو بکر جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سب کے باوجود فرمایا کرتے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا ہے جو کاٹ دیا جاتا، کبھی فرماتے کاش میں کوئی گھاس ہوتا کہ جانور اس کو کھا لیتے، کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گیا اور ایک جانور کو بیٹھا ہوا دیکھ کر سانس ٹھنڈا بھرا اور فرمایا تو کس قدر لطف میں ہے کہ کھاتا ہے، پیتا ہے، درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، اور آخرت میں تجھ پر کوئی حساب کتاب نہیں، کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ ربیعہ اسلمی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بات پر مجھ میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں کچھ بات بڑھ گئی اور انہوں نے مجھے کوئی سخت الفاظ کہہ دیا جو مجھے ناگوار گزرا۔ فوراً ان کو خیال ہوا، مجھ سے فرمایا تو بھی تو مجھے کہہ دے تاکہ بدلہ پورا ہو جائے۔ میں نے کہنے سے انکار کیا تو نے فرمایا کہ یا تو کہہ لو ورنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کروں گا۔ میں نے اس پر بھی جوابی لفظ کہنے سے انکار کیا۔ وہ تو اٹھ کر چلے گئے۔ بنو اسلم کے کچھ لوگ اور کہنے لگے کہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ خود ہی زیادتی کی اور خود ہی الٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کریں۔ میں نے کہا کہ تم جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اگر یہ خفا ہو گئے تو اللہ کا لاڈلا رسول مجھ سے خفا ہو جائے گا اور اس کی خفگی کی وجہ سے اللہ جل شانہ ناراض ہو جائیں گے، تو ربیعہ کی ہلاکت میں کیا تردد ہے؟ اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور قصہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے جواب میں اور بدلہ میں نہیں کہنا چاہیے، البتہ اس کے بدلہ میں یوں کہے اے ابو بکر اللہ تمہیں معاف فرما دے۔ فائدہ یہ ہے اللہ کا خوف کہ ایک معمولی سے کلمہ میں حضرت ابو بکر صدیق کو بدلہ کا اس قدر فکر اور اہتمام ہوا کہ اول خود درخواست کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے اس کا ارادہ بھی فرمایا کہ ربیعہ بدلہ لے لے۔ آج ہم سینکڑوں باتیں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کا آخرت میں بدلہ بھی لیا جائے گا یا حساب کتاب بھی ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حالت۔ حضرت عمر بسا اوقات ایک تنکا ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کاش میں یہ تنکا ہوتا، کبھی فرماتے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ کسی کام میں مشغول تھے، ایک شخص آیا اور کہنے لگے کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ چل کر مجھے بدلہ دلوا دیجیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے ایک درہ مار دیا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھا ہوں اس وقت تو آتے نہیں، جب میں دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آ کر کہتے ہیں بدلہ دلوا دو۔ وہ شخص چلا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ آدمی بھیجا، اس کو بلوایا اور درہ اس کو دے کر فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے اللہ کے واسطے معاف کیا۔ گھر تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمایا اے عمر تو کمینہ تھا، اللہ نے تجھ کو اونچا کیا، تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھ کو ہدایت دی، تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی، پھر لوگوں کا بادشاہ بنایا۔ اب ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دے تو اس کو مارتا ہے، کل کو قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟
बड़ी देर इसी तरह अपने आप को मलामत करते रहे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु के ग़ुलाम हज़रत असलम कहते हैं कि मैंने एक मरतबा हज़रत उमर के साथ हर्रा की तरफ जा रहा था। एक जगह आग जलती हुई जंगल में नज़र आई। हज़रत उमर रज़ी ने फरमाया कि शायद ये कोई काफ़िला है जो रात हो जाने की वजह से शहर में नहीं गया, बाहर ही ठहर गया। चलो इसकी खबर लें, रात को हिफाजत का इंतज़ाम करें। वहाँ पहुँचे तो देखा एक औरत है जिसके साथ चंद बच्चे हैं जो रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, और एक देगची चूल्हे पर रखी है जिसमें पानी भरा हुआ है और इसके नीचे आग जल रही है। उन्होंने सलाम किया और करीब आने की इजाज़त लेकर इसके पास गया और पूछा कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। औरत ने कहा कि भूख से लाचार होकर रो रहे हैं। दरियात फरमाया कि इस देगची में क्या है। औरत ने कहा कि पानी भर कर बहलाने के वास्ते आग पर रखी हुई है, कि ज़रा इनको तसल्ली हो जाए और सो जाएं। अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का और मेरा अल्लाह ही के यहाँ फ़ैसला होगा कि मेरी इस तंगी की खबर नहीं लेते। हज़रत उमर रोने लगे और फरमाया कि अल्लाह तुझ पर रहम करे, भला उमर रज़ी अल्लाह को तेरे हाल की क्या खबर है। कहने लगी कि वो हमारे अमीर बने हैं और हमारे हाल की खबर भी नहीं रखते। असलम रज़ी अल्लाह का ने हज़रत उमर मुझे साथ लेकर वापस हुए और एक बोरी में बैतुल मास में से कुछ आटा और खजूरें और चर्बी और कुछ कपड़े और कुछ दिरहम लिए। फिर इस बोरी को खूब भर लिया और फरमाया कि ये मेरी कमर पर रख दो। मैंने अर्ज़ किया कि मैं लेकर चलता हूँ। आपने फरमाया नहीं, कि मेरी कमर पर रखो। 2-3 मरतबा जब मैंने इसरार किया तो फरमाया कि क्या क़यामत के दिन भी तू मेरे हिस्से का बोझ उठाएगा। इसको मैं ही उठाऊँगा, इसलिए कि क़यामत में मुझ ही से इसका सवाल होगा। मैंने मजबूर होकर बोरी आपकी कमर पर रख दी। आप नहायत तेज़ी के साथ इसके पास तशरीफ़ ले गए। मैं भी साथ था। वहाँ पहुँचकर इस देगची में आटा और कुछ चर्बी और खजूरें डाली और इसको चलाना शुरू कर दी और चूल्हे में खुद ही फूंक मारना शुरू किया। असलम रज़ी ने कहते हैं कि आपकी गुंजान दाढ़ी से धुआं निकलता हुआ मैं देखता रहा, हत्ता कि हरीरा सा तैयार हो गया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से निकाल कर इनको खिलाया। वो सैर होकर खूब हंसी खेल में मशगूल हो गए और जो बचा था वो दूसरे वक्त के वास्ते इनके हवाले कर दिया। वो औरत बहुत खुश हुई और कहने कि अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुम थे इसके मुस्तहिक के बजाय हज़रत उमर के तुम ही खलीफा बनाए जाते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने इसको तसल्ली दी और फरमाया कि जब तुम खलीफा के पास जाओगी तो मुझको भी वहीं पाओगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह इसके करीब ही ज़रा हट कर ज़मीन पर बैठ गया और थोड़ी देर बैठने के बाद चले आए और फरमाया कि मैं इसलिए बैठा था कि मैंने उनको रोते हुए देखा था। मेरा दिल चाहा कि थोड़ी देर इनको हंसते भी देख लूँ। सुबह की नमाज में अक्सर सूरह काफ़ ता वगैरह बड़ी सूरतें पढ़ते और रोते हुए कई की सफ़ों तक आवाज़ जाती थी। एक मरतबा सुबह की नमाज में सूरत यूसुफ पढ़ रहे थे, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह पर पहुँचे तो रोते रोते आवाज़ ना निकली। तहज्जुद की नमाज में बार मरतबा रोते रोते गिर जाते और बीमार हो जाते। ये है अल्लाह का खौफ इस शख्स का जिसके नाम से बड़े नामवर बादशाह भी कांपते थे और आज भी 1350 बरस के ज़माने में इसका दबदबा माना हुआ है। आज तक कोई बादशाह नहीं, हाकिम नहीं, कोई मामूली सा अमीर भी अपनी रियाया के साथ ऐसा बर्ताव करता हो। हज़रत इब्ने अब्बास की नसीहत। वहाब बिन मंबा रज़ी अल्लाह कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की ज़ारी बेनाई जाने के बाद मैं उनको लिए जा रहा था। वो मस्जिद हराम में तशरीफ़ ले गए। वहाँ पहुंचकर एक बड़े मजमा से कुछ झगड़े की आवाज़ आ रही थी। फरमाया मुझे इस मजमा की तरफ ले चलो। मैं इस तरफ ले गया। वहाँ पहुंचकर आपने सलाम किया। उन लोगों ने बैठने की दरख्वास्त की तो आपने इनकार फरमा दिया और फरमाया कि तुम्हें नहीं मालूम कि अल्लाह के ख़ास बंदों की जमात वो लोग हैं जिनको इसके खौफ ने चुप कर रखा है। हालांकि वो ना आजिज़ हैं ना गूंगे बल्कि फसीह लोग हैं, बोलने वाले हैं, समझदार हैं, मगर अल्लाह ताला की बड़ाई के ज़िक्र ने इनकी अक्लों को उड़ा रखा है। उनके दिल इसकी वजह से टूटे रहते हैं और ज़ुबानें चुप रहती हैं और जब इस हालत में इनको पुख्तगी मुयस्सर हो जाती है तो इसकी वजह से नेक कामों में वो जल्दी करते हैं। तुम लोग इनसे कहाँ हट गए। वहाब रज़ी अल्लाह कहते हैं कि इसके बाद मैंने 2 आदमियों को भी एक जगह जमा नहीं देखा। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह के खौफ से इस कदर रोते थे कि चेहरा पर आंसू के हर वक्त बहने से 2 नालियाँ सी बन गई थी। ऊपर के किस्सा में हज़रत इब्ने अब्बास ने नेक कामों पर एहतमाम का एक सहल नुस्खा बतलाया कि अल्लाह की अज़मत और इसकी बड़ाई का सोच किया जाए कि इसके बाद हर किसी का नेक अमल सहल है और फिर वो यकीनन इखलास से भरा हुआ होगा। रात दिन के 24 घंटों में अगर थोड़ा सा वक्त भी हम इस सोचने की खातिर निकाल लें तो क्या मुश्किल है। तबूक के सफ़र में कौम समूद की बस्ती पर गुज़र। गज़वा तबूक मशहूर गज़वा है
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور بہت بڑا لشکر لے کر شام کے راستے سے مدینے آ رہا ہے۔ اس خبر پر 9 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلہ کے لیے مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے۔ چونکہ سخت زمانہ گرمی کا تھا اور مقابلہ بھی سخت تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا کہ روم کے بادشاہ کے مقابلہ کے لیے جانا ہے، تیاری کر لی جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے لیے چندہ فرمانا شروع کیا۔ یہی لڑائی ہے جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے، اور جب ان سے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو فرمایا کہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر کے پورے سامان میں آدھا لے آئے، اور حضرت عثمان غنی نے 1/3 لشکر کا پورا سامان مہیا فرمایا، اور اس طرح ہر شخص اپنی حیثیت سے زیادہ ہی لے کر آیا۔ اس کے باوجود چونکہ عام طور پر تنگی تھی، اس لیے 10 آدمی ایک اونٹ پر تھے کہ نوبت پر اس پر سوار ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے اس لڑائی کا نام جیش الاسرت یعنی تنگی کا لشکر بھی تھا۔ یہ لڑائی نہایت ہی سخت تھی کہ سفر بھی دور تھا اور موسم بھی اس قدر سخت کہ گرمی کی انتہا نہیں تھی، اور اس کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ میں کھجور کے پکنے کا زمانہ بھی زوروں پر تھا کہ سارے باغ بالکل پکے ہوئے کھڑے تھے، اور کھجور پر ہی مدینہ والوں کی زندگی کا زیادہ دار و مدار تھا کہ سال بھر کی روزی جمع کرنے کا گویا یہی زمانہ تھا۔ ان حالات میں یہ وقت مسلمانوں کے لیے نہایت سخت امتحان کا تھا کہ ادھر اللہ کا خوف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جس کی وجہ سے بغیر جائے نہ بنتی تھی، اور دوسری جانب یہ ساری دقتیں کہ ہر وقت مستقل روک تھی۔ بالخصوص سال بھر کی محنت اور پکے پکائے درختوں کا یوں بے یار و مددگار چھوڑ کر جانا جتنا مشکل تھا وہ ظاہر ہے، مگر اس کے باوجود اللہ کا خوف ان حضرات پر غالب تھا۔ اس لیے بجز منافقین اور معذورین، جن میں عورتیں اور بچے بھی داخل تھے، وہ لوگ بھی جو بضرورت مدینہ طیبہ میں چھوڑ گئے تھے یا کسی کی ان کی سواری نہ مل سکنے کی وجہ سے روتے ہوئے رہ گئے تھے، جن کے بارے میں تولو آیونم تفید من الدم میں نازل ہوئی، اور سب ہی حضرات ہم رکعت تھے۔ البتہ 3 حضرات بلا عذر کے شریک نہیں تھے۔ راستہ میں قوم سکون کی بستی پر گزر ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن سے اپنے چہرہ انور کو ڈھانک لیا اور اونٹی کو تیز کر دیا، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ یہاں سے تیز چلو اور ظالموں کی بستیوں میں سے روتے ہوئے گزرو، اور اس سے ڈرتے ہوئے گزرو کہ تم پر بھی خدا نہ خواستہ وہ عذاب کہیں نازل نہ ہو جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ اللہ کا پیارا نبی اور لاڈلا رسول عذاب والی جگہ سے ڈرتا ہوا، خوف کرتا ہوا گزرتا ہے، اور اپنے جان نثار دوستوں کو اس سخت مجبوری کے وقت میں بھی جان نثاری کا ثبوت دیتے ہوئے روتے ہوئے جانے کا حکم فرماتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ وہ عذاب ان پر نازل نہ ہو جائے۔ ہم لوگ کسی بستی میں زلزلہ آ جائے تو سیرگاہ بناتے ہیں، کھنڈروں کی تفریح کو جاتے ہیں، اور رونا تو درکنار رونے کا خیال بھی نہیں دل میں لاتے۔ تبوک میں حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی غیر حاضری اور توبہ۔ اسی تبوک کی لڑائی میں معذورین کے علاوہ 80 زیادہ تو منافق انصار میں سے تھے، اور اتنے ہی تقریباً بدوی لوگوں میں سے۔ ان کے علاوہ ایک بڑی جماعت باہر کے لوگوں میں سے ایسی تھی جو شریک نہیں ہوئی، بلکہ یہ لوگ دوسروں کو بھی لا تنفروا فی الحر کہہ کر روکتے تھے، گرمی میں نہ نکلو۔ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کی گرمی بہت سخت ہے۔ اس کے علاوہ 3 سچے پکے مسلمان بھی ایسے تھے جو بلا کسی قومی عذر کے اس لڑائی میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ ایک کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، دوسرے حلال بن امیہ، تیسرے مرارت بن ربیع۔ یہ تینوں حضرات کسی نفاق یا عذر سے نہیں ٹھہرے، بلکہ خوشحالی ہی سبب رہ جانے کا بن گئی۔ کعب رضی اللہ عنہ اپنی سرگزشت میں جو اس موقع پر پیش آئی مفصل بعد میں بیان کرتے ہیں۔ مرارت بن ربیع کا باغ خوب پھل رہا تھا، ان کا خیال ہوا کہ اگر میں چلا گیا تو یہ سب ضائع ہو جائے گا۔ ہمیشہ میں لڑائیوں میں شریک ہوتا ہی رہا ہوں، اگر اس میں رہ گیا تو کیا مذائقہ، اس لیے ٹھہر گئے۔ مگر جب متنبہ ہوا تو چونکہ باغ ہی اس کا سبب تھا، اس لیے سب کو اللہ کے راستہ میں صدقہ کر دیا۔ حلال کے اہل و عزہ جو کہیں گئے ہوئے تھے، اتفاق سے اس موقع پر سب جمع ہو گئے، ان کو بھی یہی خیال ہوا کہ ہمیشہ شرکت ہی کرتا رہتا ہوں، اگر اس موقع پر نہ جاؤں تو کیا حرج ہے، اس لیے ٹھہر گئے۔ مگر متنبہ ہونے پر سب سے تعلقات منقطع کر لینے کا ارادہ کیا کہ یہ تعلقات ہی اس لڑائی میں شرکت نہ کرنے کا سبب بنے۔ حضرت کعب رضی اللہ
اپنی سرگزشت بڑی تفصیل سے سنایا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تبوک سے پہلے کسی لڑائی میں اتنا قوی و مالدار نہیں تھا جتنا کہ تبوک کے وقت تھا۔ اس وقت میرے پاس خود اپنی ذاتی 2 اونٹنیاں تھیں۔ اس سے پہلے کبھی بھی 2 اونٹنیاں میرے پاس ہونے کی نوبت نہیں آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ عادت شریفہ یہ تھی کہ جس طرف لڑائی کا ارادہ ہوتا تھا اس کا اظہار نہیں ہوتا تھا، بلکہ دوسری جانب کے احوال دریافت فرماتے تھے۔ مگر اس لڑائی میں چونکہ گرمی بھی شدید تھی اور سفر بھی دور کا تھا، اس کے علاوہ دشمنوں کی بہت بڑی جماعت تھی، اس لیے صاف اعلان فرما دیا تھا تاکہ لوگ تیاری کر لیں۔ چنانچہ مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی کہ رجسٹر میں ان کا نام بھی لکھنا دشوار تھا، اور مجمع کی کثرت کی وجہ سے کوئی شخص اگر چھپنا چاہتا کہ میں نہ جاؤں، نہ پتہ چلے، تو دشوار نہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی پھل پک رہے تھے۔ میں بھی سامان سفر کی تیاری کا صبح ہی سے ارادہ کرتا، مگر شام ہو جاتی اور کسی قسم کی تیاری کی نوبت نہ آتی۔ لیکن میں اپنے دل میں خیال کرتا کہ مجھے وسعت حاصل ہے، جب ارادہ پختہ کروں گا فوراً ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ بھی ہو گئے اور مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ، مگر میرا سامان سفر تیار نہ ہوا۔ پھر بھی یہی خیال رہا کہ 1-2 روز میں تیار ہو کر جا ملوں گا۔ اسی طرح آج کل پر ٹلتا رہا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے کا زمانہ تقریباً آ گیا۔ اس وقت میں نے کوشش بھی کی مگر سامان نہ ہو سکا۔ اب جب میں مدینہ طیبہ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوں تو صرف وہی لوگ ملتے ہیں جن کے اوپر نفاق کا بدنما داغ لگا ہوا تھا، یا وہ معذور تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبوک پہنچ کر دریافت فرمایا۔ کعب نظر نہیں پڑتے، کیا بات ہوئی؟ ایک صاحب نے کہا، یا رسول اللہ، اس کو اپنے مال و جمال کی اکڑ نے روکا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ غلط کہا، ہم جہاں تک سمجھتے ہیں وہ بھلا آدمی ہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سکوت فرمایا اور کچھ نہیں بولے۔ حتیٰ کہ چند روز میں نے واپسی کی خبر سنی تو مجھے رنج و غم سوار ہوا اور بڑا فکر مند ہوا۔ دل میں جھوٹے جھوٹے عذر آتے تھے کہ اس وقت کسی فرضی عذر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غصہ سے جان بچا لوں، پھر کسی وقت معافی کی درخواست کر لوں گا، اور اس بارے میں اپنے گھرانے کے ہر سمجھدار سے مشورہ کرتا رہا۔ مگر جب مجھے معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے ہی آئے تو میرے دل نے فیصلہ کیا بغیر سچ کے کوئی چیز نجات نہ دے گی، اور میں نے سچ عرض کرنے کی ٹھان لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی یہ تھی، جب سفر تشریف لاتے تو اول مسجد میں تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھتے اور وہاں تھوڑی دیر تشریف رکھتے کہ لوگوں سے ملاقات فرمائیں۔ چنانچہ حسب معمول حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے اور منافق لوگ آ کر جھوٹے جھوٹے عذر کرتے اور قسمیں کھاتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظاہر حال کو قبول فرماتے رہے اور باطن کو اللہ کے سپرد فرماتے رہے کہ اتنے میں بھی حاضر ہوا اور سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کے انداز میں تبسم فرمایا اور اعراض فرمایا۔ میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرما لیا، میں خدا کی قسم نہ تو منافق ہوں، نہ مجھے ایمان میں کوئی تردد ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہاں آ۔ میں قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے روکا؟ کیا تو نے اونٹنیاں نہیں خرید رکھی تھی؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں کسی دنیا دار کے پاس اس وقت ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ میں اس کے غصہ سے مقول عذر کے ساتھ خلاصی پا لیتا کہ مجھے بات کرنے کا سلیقہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق مجھے معلوم ہے کہ اگر آپ جھوٹ سے راضی کر لوں، آپ کو جھوٹ سے راضی کر لوں تو قریب ہے کہ اللہ جل شانہ مجھ سے ناراض ہوں گے، اور اگر آپ سے صاف عرض کروں تو آپ کو غصہ آئے گا۔ لیکن قریب ہے کہ اللہ کی پاک ساتھ آپ کے عطاب کو زائل فرما دے گی، اس لیے سچ ہی عرض کرتا ہوں کہ واللہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا، اور جیسا فارغ اور وسعت والا میں اس زمانہ میں تھا کسی زمانہ میں بھی اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے سچ کہا، پھر فرمایا اچھا اٹھ جاؤ، تمہارا فیصلہ حق تعالی شانہ فرمائیں گے۔ میں وہاں سے اٹھا تو میری قوم کے بہت سے دوسرے لوگوں نے مجھے ملامت کی کہ تو نے اس سے پہلے کوئی گناہ نہیں کیا، اگر تو کوئی عذر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار تیرے لیے کافی ہوتا۔ میں نے ان سے پوچھا کوئی اور بھی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ 2 شخصوں کے ساتھ اور بھی یہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے بھی یہی گفتگو جو تو نے کی اور یہی جواب سن کر ان کو بھی جواب ملا جو تجھ کو ملا ہے۔ ایک الحال بن امیہ اور دوسرے مرارت بن ربیع۔ میں نے دیکھا کہ 2 صالح شخص جو دونوں بدری ہیں وہ بھی میرے شریک حال ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تینوں سے بولنے کی ممانعت بھی فرما دی کہ کوئی شخص ہم سے کلام نہ کرے
یہ قاعدہ کی بات ہے کہ غصہ اسی پر آتا ہے جس سے تعلق ہوتا ہے، اور تنبیہ اسی کو کی جاتی ہے جس پر اس کی اہلیت بھی ہو۔ جس میں اصلاح کی قابلیت ہی نہ ہو اس کو تنبیہ ہی کون کرتا ہے۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت پر لوگوں نے ہم سے بولنا چھوڑ دیا اور ہم سے اجتناب کرنے لگے، اور گویا دنیا ہی بدل گئی، حتیٰ کہ زمین باوجود اپنی وسعت کی مجھے تنگ معلوم ہونے لگی۔ سارے لوگ اجنبی معلوم ہونے لگے، در و دیوار پرائے بن گئے۔ مجھے سب سے زیادہ اس کا فکر تھا کہ میں اس حال میں مر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز بھی نہ پڑھائیں گے، اور خدا نہ خواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسا ہی رہوں گا، نہ کوئی مجھ سے کلام کرے گا، نہ میری کوئی نماز پڑھے گا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف کون جا سکتا ہے۔ غرض ہم لوگوں نے 50 دن اسی حال میں گزارے۔ میرے دونوں ساتھی تو شروع ہی میں گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے۔ میں سب میں کبھی تھا، چلتا پھرتا بازار جاتا، نماز میں شریک ہوتا، مگر کوئی مجھ سے بات چیت نہ کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو کر سلام کرتا اور بہت غور سے خیال کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے جواب کے لیے ہلے یا نہیں۔ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی کھڑے ہو کر نماز پوری کرتا اور آنکھ چرا کر دیکھتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے بھی ہیں یا نہیں۔ جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے، جب میں ادھر متوجہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیتے اور میری جانب سے اعراض فرما لیتے۔ غرض یہی حالات گزرتے رہے اور مسلمانوں کا بات چیت بند کرنا مجھ پر بہت بھاری ہو گیا، تو میں ابو قتادہ کی دیوار پر چڑھا۔ وہ میرے رشتہ کے چچا زاد بھائی تھے اور مجھ سے تعلقات بھی بہت زیادہ تھے۔ میں نے اوپر چڑھ کر سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے ان کو قسم دے کر پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے؟ انہوں نے اس کا بھی جواب نہ دیا۔ میں نے دوبارہ قسم دی، دریافت کی، وہ پھر بھی چپ ہی رہے۔ میں نے تیسری مرتبہ پھر قسم دے کر پوچھا، انہوں نے کہا اللہ جانے اور اس کا رسول۔ یہ کلمہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور میں وہاں سے لوٹ آیا۔ اسی دوران میں ایک مرتبہ مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا، ایک کتبی کو جو نصرانی تھا اور شام سے مدینہ منورہ اپنا غلہ فروخت کرنے آیا تھا، یہ کہتے ہوئے سنا کہ کوئی کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا پتہ بتا دوں۔ لوگوں نے اس کو میری طرف اشارہ کر کے بتایا۔ وہ میرے پاس آیا اور غسان کے کافر بادشاہ کا خط مجھے لا کر دیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے آقا نے تم پر ظلم کر رکھا ہے، تمہیں اللہ ذلت کی جگہ نہ رکھے اور نہ ضائع کرے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ دنیا کا قاعدہ ہوتا ہے کہ کسی بڑے کی طرف سے اگر چھوٹوں کو تنبیہ ہوتی ہے تو ان کو بہکانے والے اور زیادہ کھونے کی کوشش کیا کرتے ہیں اور خیر خواہ بن کر اس قسم کے الفاظ سے اشتعال دلایا کرتے ہیں۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ خط پڑھ کر انا للہ پڑھی کہ میری حالت یہاں تک پہنچ گئی، کافر بھی مجھ سے طمع کرنے لگے اور مجھے اسلام تک ہٹانے سے تدبیریں ہونے لگیں۔ یہ ایک اور مصیبت ہے، اور اس خط کو لے جا کر میں نے تنور میں پھینک دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے اعراض کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ کافر مجھ میں طمع کرنے لگے۔ اسی حالت میں 40 روز ہم پر گزر گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد والا لے کر آیا کہ اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دو۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا منشا ہے، اس کو طلاق دے دوں؟ کہا نہیں، بلکہ علیحدگی اختیار کر لو۔ اور میرے دونوں کو ساتھیوں کے پاس بھی انہی قاصد کی معرفت یہی حکم پہنچا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ تو دیا تو اپنے میکہ چلی جا، جب اللہ تعالیٰ شانہ اس امر کا فیصلہ فرمائے وہیں رہنا۔ حلال بن امیہ کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر عرض کیا کہ حلال بالکل بوڑھے شخص ہیں، کوئی خبر گیری کرنے والا نہ ہوگا تو ہلاک ہو جائیں گے۔ اگر آپ اجازت دیں اور آپ کو گرانی نہ ہو تو میں کچھ کام کاج ان کا کر دیا کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مذائقہ نہیں، لیکن صحبت نہ کریں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس چیز کی طرف تو ان کو ملان بھی نہیں، جس روز سے یہ واقعہ پیش ہے آج تک ان کا وقت روتے ہی گزرا ہے۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بھی کہا گیا کہ حلال کی طرح تو بھی اپنی بیوی کی خدمت کی اجازت لے لے تو شاید مل جائے۔ میں نے کہا وہ بوڑھے ہیں، میں جوان ہوں، نہ معلوم مجھے کیا جواب ملے، اس لیے میں جرأت نہیں کرتا۔ غرض اس حال میں 10 روز گزارے کہ ہم سے بات چیت میل جول چھٹے ہوئے 50 دن پورے ہو گئے۔ 50ویں دن کی صبح کی نماز اپنے گھر کی چھت پر پڑھ کر نہایت غمگین بیٹھا ہوا تھا۔ زمین مجھ پر بالکل تنگ تھی اور زندگی دوبر ہو رہی تھی کہ صلاح پہاڑ کی چوٹی پر سے ایک زور سے چلانے والے نے آواز دی کہ کعب خوشخبری ہو تم کو۔ میں اتنا ہی سن کر سجدے میں گر گیا اور خوشی کے مارے مارے رونے لگا اور سمجھا کہ تنگی دور رہی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد ہماری معافی کا اعلان فرمایا، جس پر ایک شخص نے تو پہاڑ پر چڑھ کر زور سے آواز دی کہ وہ سب سے پہلے پہنچ گئے۔ اس کے بعد ایک صاحب گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگے ہوئے آئے۔
میں جو کپڑے پہن رہا تھا وہ نکال کر بشارت دینے والے کی نظر کر دیے۔ خدا کی قسم ان 2 کپڑوں کے سوا اور کوئی کپڑا اس وقت میری ملک میں نہ تھا۔ اس کے بعد میں نے 2 کپڑے مانگے ہوئے پہنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسی طرح میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی خوشخبری لے کر لوگ گئے۔ میں جب مسجد نبوی میں حاضر ہوا تو وہ لوگ جو خدمت اقدس میں حاضر تھے مجھے مبارکباد دینے کے لیے دوڑے، اور سب سے پہلے ابو طالحہ نے بڑھ کر مبارکباد دی اور مصافحہ کیا، جو ہمیشہ ہی یاد رہے گا۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں جا کر سلام کیا تو چہرہ انور کھل رہا تھا اور انوار خوشی کے چہرے سے ظاہر ہو رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک خوشی کے وقت میں چاند کی طرح چمکنے لگتا تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میری جائیداد جو ہے وہ سب اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں تنگی ہوگی، کچھ حصہ اپنے پاس بھی رہنے۔ تو میں نے عرض کیا کہ کیا ہے کہ بہتر ہے خیبر کا حصہ رہنے دیا جائے۔ مجھے سچ ہی نے نجات دی، اس لیے میں نے عہد کر لیا کہ ہمیشہ ہی سچ ہی بولوں گا۔ فائدہ یہ ہے صحابہ کرام کی اطاعت اور دینداری کا اور اللہ کے خوف کا نمونہ کہ ہمیشہ جنگ میں یہ حضرات شریک رہے۔ ایک مرتبہ کی غیر حاضری پر کیا کیا عطاب ہوا اور اس کو کس فرما برداری سے برداشت کیا کہ 50 دن رو کر گزار دیے، اور مال جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آتا وہ بھی صدقہ کر دیا۔ اور کافروں نے طمع دلائی تو بجائے مشتعل ہونے کے اور زیادہ پشیمان ہونے کے اس کو بھی اللہ کا عطاب حضور اعزاز کی وجہ سمجھا، اور اپنے دین کا ذوف اس درجہ تک پہنچ گیا تھا کہ کافروں کو اس کی طمع ہونے لگی کہ وہ مجھے بے دین بنا دیں۔ ہم لوگ بھی مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے پاک رسول کے ارشادات بھی سامنے ہیں۔ بڑے سے بڑا حکم نماز ہی کا لے لو کہ ایمان کے بعد اس کے برابر کوئی چیز بھی نہیں۔ کتنے ہیں جو اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ بھی کیسی کرتے ہیں۔ اس کے بعد زکوٰۃ حج کا تو پوچھنا ہی کیا کہ اس میں تو مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے ہنسنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ اور قبر کی یاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز کے لیے تشریف لائے تو ایک جماعت کو دیکھا وہ کھلا کر ہنس رہی تھی، اور ہنسی کی وجہ سے دانت کھل رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر موت کو کثرت سے یاد کیا کرو تو جو حالت میں دیکھ رہا ہوں وہ پیدا نہ ہو، لہذا موت کو کثرت سے یاد کرو۔ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ آواز نہ دیتی ہو کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، مٹی کا گھر ہوں، کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب کوئی مومن قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہے، بہت اچھا کہ تو آ گیا۔ جتنے آدمی زمین پر چلتے تھے تو ان سب میں مجھے زیادہ پسند تھا، بہت اچھا کہ تو آ گیا۔ جتنے آدمی زمین پر چلتے تھے تو ان میں سب سے زیادہ مجھے پسند تھا۔ آج جب تو میرے پاس آیا تو میرے بہترین سلوک کو دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ قبر جہاں تک مردے کی نظر پہنچ سکے وہاں تک وسیع ہو جاتی ہے، اور ایک دروازہ اس میں جنت کا کھل جاتا ہے جس سے وہاں کی ہوا اور خوشبوئیں اس کو آتی رہتی ہیں۔ جب کوئی بد کردار قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہے، برا کیا جو تو نے آیا۔ زمین پر جتنے آدمی چلتے ہیں ان سب میں تجھ سے میں زیادہ نفرت کرتی تھی، آج جب تو میرے والا ہے تو میرے برتاؤ کو بھی دیکھ لے گا۔ اس کے بعد وہ اس کو دباتی ہے اور کہ پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور 70 اژدہے اس پر ایسے مسلط ہو جاتے ہیں کہ اگر ایک بھی زمین پر پھونک مارے تو اس کے سے زمین پر گھاس باقی نہ رہے، وہ اس کو قیامت تک ڈستے رہتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ فائدہ، اللہ کا خوف بڑی ضروری اور اہم چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کسی گہری سوچ میں رہتے تھے اور موت کو یاد کرنا اس کے لیے مفید تھا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ ارشاد فرمایا، کبھی کبھی موت کو یاد کرتے رہنا بہت ہی ضروری اور مفید ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو نفاق کا ڈر۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا جس سے قلوب نرم ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنی حقیقت ہمیں ظاہر ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر میں گھر آیا، بیوی بچے پاس آ گئے اور کچھ دنیا کا ذکر تذکرہ شروع ہو گیا، اور بچوں کے ساتھ ہنسنا بولنا، بیوی کے ساتھ مذاق شروع ہو گیا، اور وہ حالت جاتی رہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھی۔ دفتن خیال آیا کہ میں پہلے سے کس حال میں تھا اور اب کیا ہو گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ تو منافق ہو گیا کہ ظاہر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو وہ حال تھا اور اب گھر میں آ کر یہ حالت ہو گئی۔ میں اس پر افسوس اور رنج کرتا ہوا اور یہ کہتا ہوا گھر سے نکلا کہ حنظلہ تم منافق ہو گئے۔ سامنے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا، حنظلہ کہ تو منافق ہو گیا؟
وہ یہ سن کر فرمانے لگے سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہو؟ ہرگز نہیں۔ میں نے صورت بیان کی کہ ہم لوگ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ اور جنت کا ذکر فرماتے ہیں تو ہم لوگ ایسے ہو جاتے ہیں گویا وہ دونوں ہمارے سامنے ہیں۔ جب ہم حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم سے آ جاتے ہیں تو بیوی بچوں اور جائیداد وغیرہ کے دھندوں میں پھنس کر اس کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات تو ہم سب کو پیش آتی ہے، اس لیے دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر حنظلہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تو منافق ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ حنظلہ نے عرض کیا کہ جب ہم لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت دوزخ کا ذکر فرماتے ہیں تب تو ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ گویا وہ ہمارے سامنے ہیں، لیکن جب خدمت اقدس سے چلے جاتے ہیں تو جا کر بیوی بچوں اور گھر باہر کے دھندوں میں لگ کر بھول جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر تمہارا ہر وقت وہی حال رہے جیسا میرے سامنے ہوتا ہے تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور راستوں میں مصافحہ کرنے لگے۔ لیکن حنظلہ بات یہ ہے کہ گاہے گاہے ایسا ہوتا ہے، یعنی آدمی فائدہ، یعنی آدمی کے ساتھ انسانی ضرورتیں بھی لگی ہوئی ہیں جن کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ کھانا پینا، بیوی بچے اور ان کی خیر خبر لینا یہ بھی ضروری چیز، اس لیے اس قسم کے حالات میں کبھی کبھی حاصل ہوتے ہیں، نہ ہر وقت یہ حاصل ہوتے ہیں، نہ یہ امید رکھنی چاہیے۔ یہ فرشتوں کی شان ہے کہ ان کا کوئی دوسرا دھندا ہی نہیں ہے، نہ بیوی بچے، نہ فکر معاش، نہ دنیاوی قصے، نہ انسان کے ساتھ، چونکہ بشری ضروریات لگی ہوئی ہوتی ہیں اس لیے وہ ہر وقت ایک سی حالت پر نہیں رہ سکتا۔ لیکن غور کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اپنے دین کی کتنی فکر تھی کہ ذرا سی بات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سامنے جو حالت ہماری ہوتی ہے وہ بعد میں نہیں رہتی، اس سے بھی اپنے منافق ہونے کا ان کو فکر ہو گیا۔ تکمیل اللہ کے خوف کے متفرق احوال، قرآن شریف کی آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور بزرگوں کے واقعات میں اللہ جل شانہ سے ڈرنے کے متعلق جتنا کچھ ذکر کیا گیا ہے اس کا احاطہ تو دشوار ہے، لیکن مختصر طور پر اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ دین کے ہر کمال کا زینہ اللہ کا خوف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حکمت کی جڑ اللہ کا خوف ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بہت رویا کرتے تھے، حتیٰ کہ روتے روتے آنکھیں بھی بیکار ہو گئی تھیں۔ کسی شخص نے ایک مرتبہ دیکھ لیا تو فرمانے لگے کہ میرے رونے پر تعجب کرتے ہو، اللہ کے خوف سے سورج روتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی قصہ آیا تو فرمایا کہ اللہ کے خوف سے چاند روتا ہے۔ ایک نوجوان صحابی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، وہ پڑھ رہے تھے جب فاذن شقت السماء فقال وردن قدہان پر پہنچے تو بدن کے بال کھڑے ہو گئے، روتے روتے دم گھٹنے لگا اور کہہ رہے تھے کہ ہاں جس دن آسمان پھٹ جائیں گے، یعنی قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا، ہائے میری بربادی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اس رونے کی وجہ سے فرشتے بھی رونے لگے۔ ایک انصاری نے تہجد پڑھی اور بیٹھ کر بہت روئے، کہتے تھے کہ اللہ ہی سے فریاد کرتا ہوں جہنم کی آگ سے پناہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے آج فرشتوں کو رلا دیا۔ عبداللہ بن عروہ رضی اللہ ایک صحابی ہیں، رو رہے تھے، بیوی بھی ان کی اس حالت کو دیکھ کر رونے لگی۔ پوچھا کہ تم کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی کہ جس وجہ سے تم روتے ہو اسی وجہ سے۔ عبداللہ بن رواح نے کہا کہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ جہنم پر تو گزرنا ہی نہ معلوم نجات ہو سکے گی یا وہی رہ جاؤ گے۔ زرارت بن اوفی ایک مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، فائدہ نوکیرا فن ناکور اللہ پر پہنچے تو فوراً گر گیا اور انتقال ہو گیا۔ لوگ اٹھا کر گھر تک لائے۔ حضرت خالد ایک مرتبہ نماز پڑھے تھے، کلو نفس ذائقۃ الموت پر پہنچے تو اس کو بار بار پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر میں گھر کے کونے سے آواز آئی کہ کتنی مرتبہ اس کو پڑھو گے، تمہارے اس بار بار کے پڑھنے سے 4 جن مار چکے۔ ایک اور صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ پڑھتے پڑھتے جب وردوا الی اللہ مولاہم الحق پر پہنچے تو ایک چیخ ماری اور تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ اور بھی اس قسم کے واقعات کثرت سے گزرے ہیں۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ مشہور بزرگ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف ہر خیر کی طرف رہبری کرتا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ کے نام سے سبھی واقف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں اللہ سے ڈرا ہوں اس کی وجہ سے مجھ پر حکمت اور عبرت کا ایسا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے نہیں کھلا۔
حدیث میں آیا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے پر دو خوف جمع نہیں کرتا اور دو بے فکریاں نہیں دیتا۔ اگر دنیا میں مجھ سے بے فکر رہے تو قیامت میں ڈراتا ہوں، اور اگر دنیا میں ڈرتا رہے تو آخرت میں بے فکری عطا کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی، اور جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے اس کو ہر چیز ڈراتی ہے۔ یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آدمی اگر بیچارہ جہنم سے اتنا ڈرنے لگے جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے تو سیدھا جنت میں جائے۔ ابو سلیمان درانی کہتے ہیں کہ جس دل سے اللہ کا خوف جاتا رہتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آنکھ سے اللہ کی خوف کی وجہ سے ذرا سا آنسو کا مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو نکل کر چہرہ پر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چہرہ کو آگ پر حرام فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ جب مسلمان کا دل اللہ کے خوف سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روئے اس کا آگ میں جانا ایسا ہی ہے جیسا دودھ کا تھنوں میں واپس جانا۔ حضرت عقبہ بن عامر ایک صحابی ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نجات کا راستہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو روک کے رکھو، گھر میں بیٹھے رہو اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جو بے حساب کتاب جنت میں داخل ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے۔ میرے آقا کا ایک اور ارشاد ہے کہ اللہ کے نزدیک دو قطروں سے زیادہ کوئی قطرہ پسند نہیں، ایک آنسو کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو، دوسرا خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں گرا ہو۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ قیامت کے دن 7 آدمی ایسے ہوئے جن کو اللہ جل شانہ اپنا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ جو رو نہ سکے وہ روئے، اور جس کو رونا نہ آئے وہ رونے کی صورت ہی بنا لے۔ محمد بن مقندر جب روتے تو آنسوؤں کو اپنے منہ اور داڑھی سے پونچھتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ جہنم کی آگ اس جگہ کو نہیں چھوتی جہاں آنسو پہنچے ہوں۔ ثابت بنانی رحمۃ اللہ کی آنکھیں دکھنے لگی۔ طبیب نے کہا ہے کہ ایک بات کا وعدہ کر لو، آنکھ اچھی ہو جائے گی کہ رویا نہ کرو۔ کہنے لگے آنکھ میں کوئی خوبی ہی نہیں اگر وہ روئے نہیں۔ یزید بن میسرہ کہتے ہیں کہ رونا 7 وجہ سے ہوتا ہے: خوشی سے، جنون سے، درد سے، گھبراہٹ سے، دکھلاوے سے، نشہ سے اور اللہ کے خوف سے۔ یہی وہ رونا ہے کہ اس کا ایک آنسو بھی آگ کے سمندروں کو بجھا دیتا ہے۔ کعب احبار کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کی قبضہ میں میری جان ہے کہ اگر میں اللہ کے خوف سے روؤں اور آنسو میرے رخسار پر بہنے لگیں، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کروں۔ ان کے علاوہ اور بھی ہزاروں ارشادات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد میں اور اپنے گناہوں کی فکر میں رونا کیسا ہے، اور بہت ہی ضروری اور مفید، اور اپنے گناہوں پر نظر کر لے یہی حالت ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی امید میں کمی نہ ہو۔ یقیناً اللہ کی رحمت ہر شے کو وسیع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو کہ ایک شخص کے سوا سب کو جہنم میں داخل کر دو، تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں، اور اگر یہ اعلان ہو کہ ایک شخص کے سوا سب کو جنت میں داخل کرو تو مجھے اپنے اعمال سے یہ خوف ہے کہ وہ شخص میں ہی نہ ہوں۔ اس لیے دونوں چیزوں کو علیحدہ سمجھنا اور رکھنا چاہیے۔ بالخصوص موت کے وقت میں امید کا معاملہ زیادہ ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص نہ مرے مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا کہ ایسی احادیث مجھے سناؤ جس سے اللہ تعالیٰ کی امید بڑھتی ہو۔